بتایا کہ حضرت والا کا جب بیان تھا نا تو بڑے بڑے ایم ایس پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور پروفیسر وہ بھی کرسیاں نہیں آتی پہلے وقت کی ایسے ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. حضرت کا تو ظاہری بات ہے یہاں کی بات اور ہوتی ہے وہاں کی بات اور ہوتی ہے. بیان شروع ہوا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے بتایا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان صاحبان کی ٹانگیں اندر ہو گئیں پھر سیدھے ہو گئے پھر تھوڑا جھکے ایسے اس کے بعد رونا شروع کر دیا. بیان ختم ہوا انہوں نے حضرت والا سے وہی سوال کیا کہ آخر کیسے نیک بنے ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں پھر گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں پھر اتنی لڑکیاں وغیرہ. پہلے جانوروں کے ڈاکٹروں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈھور ڈاکٹر ڈھور ڈنگر ڈاکٹر. میں نے خود دیکھا ایگریکلچر یونیورسٹی کا بابا کے وقت میں ان کا کچھ کانٹریکٹ بابا کے پاس تھا تو جانا بھی ہوتا تھا. یقین کریں جو پوچھتا تھا آپ کیا ہیں کہ میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں ہنستے تھے لوگ. یقین کریں اس وقت کتا کلچر اتنا ہو گیا ہے امپورٹڈ بلیاں آتی ہیں باقاعدہ جہاز میں اکیلی. ویسے تو اور بھی آتی ہیں امپورٹنٹ. ایک بلی لاکھوں کی ہوتی ہے پھر کتا کتنے کا ہوگا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بڑھتے برطانیہ میں گاڑی میں تھے. گاڑی رکی اسٹاپ پر تو سیدھے ہاتھ پر حضرت نے دیکھا کہ آگے کتا نظر گئی. کتا آگے بیٹھا ہوا ہے بڑا لمبا چوڑا کتا. اور انہوں نے جو بھی تھا نصرانی یہودی وہ اتنی بڑی چاکلیٹ لیا پہلے خود کھایا پھر کتے کو کھلایا پھر کتے نے حضرت نے صرف کتے نے چھٹر پٹر کیا پھر وہی چاکلیٹ اس نے کھایا پھر اس کو کھلایا. فرمایا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی وجہ سے اللہ نے کتے جیسے نجس لاب والے کی خدمت پہ لگا دیا. وہاں انہوں نے بتایا کہ رات کو 3:30-4 بجے اٹھتے ہیں. مختلف کتوں کے مختلف اوقات ہوتے ہیں ہگنے کے. ہگنے تو اب سمجھ گئے ہوں گے نا آپ ہندوستان کا جملہ بھائی ایکسپورٹ کے. تو ان کو نیچے لاتے ہیں اور وہیں حضرت نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کتے نے ٹارگٹ بنایا اس نے ہینڈ گلوز چڑھایا اور اس کا ایکسپورٹ لیا اور اس کے بعد ہینڈ گلوز بند کر کے ڈبے الگ الگ ہیں. یہ کچرے کا یہ جو ٹن آتے ہیں نا پیپسی وغیرہ کے یہ اس کا بوتلوں کا یہ کتے کا. حضرت نے فرمایا ایک وقت تھا کہ ہم مسلمان کتوں سے دیکھو جانوروں کو بھی تو حقیر نہیں سمجھنا ہے نا اللہ نے بنایا ان کو. لیکن کتے سے ابھی بھی لوگ کتنا بھاگتے ہیں کہ لعاب نہ لگ جائے اس کا کاٹ نہ لیں. کہتے ہیں کتے کہتے ہیں وفادار ہے یہ. حالانکہ کتوں کا مزاج ہے کہ ان کے پاس کوئی آ جائے نا حضرت کا جملہ سننا پیارے 2 ٹانگوں کے بیچ میں جب تک دم سرنڈر نہ کروائیں تب تک جان نہیں چھوڑتے کتے. اور یہ کہتے نہیں. بہرحال حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جانوروں کی خدمت میں لگا دیا. کتوں کی نمائش ہوتی ہے کہاں پاکستان میں کچھ برسوں سے بڑے بڑے کتے لے آتے ہیں. 8 لاکھ کا کتا ہے 20 لاکھ کا کتا ہے. کتیا بھی ساتھ میں مختلف ڈیزائن کی ہوتی ہے. مرد عورت سب مستیاں اور بے حیائی اریانی فحاشی. اگرچہ میں اپنی بات کرتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں. کلمے کی برکت سے اللہ نے کھربوں سے اچھا رکھا ہے. حضرت سے کوئی کہتا تھا میں غریب ہوں فرمایا آپ اپنا جملہ بدلیں. کلمے پاک ایک پلڑے میں رکھ دو دوسرے پلڑے میں زمین آسمان کے خزانے رکھ دو یہ پلڑا بھاری ہو جائے. غریب کہاں سے ہوئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتے کے بارے میں کہ وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاسٹل کے سامنے میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ پولیس اور ایمبولینس اور بڑے لوگ تھے. تو میں بھی چلا گیا. کیا بات ہے. پتا چلا یہاں سامنے ہم تو کروڑ پتی کہیں گے کروڑ پتی خرب پتی آدمی گھر بیوی بچوں کو سب کو نکالا ہوا کتے نہیں کتوں اور بلیوں کی خدمت پر اور پوری جائیداد کتوں اور بلیوں کے نام پہ لکھ دی تھی. اب خود ہی ان کی خدمت کرتا تھا تو یہ مر گیا. ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ بدبو وغیرہ جو آئی نا کئی دن کے تک وہ اسے نوچتے رہے کتے اور بلیاں نوچتے رہے. آج ہم ان کی تعریف کرتے ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ مثل جانوروں کے اسے بھی بدتر ہے سور اور کتے سے بھی بدتر ہے. لیکن یاد رکھیے گا کفر سے نفرت واجب کافر سے نفرت حرام. گناہ سے نفرت واجب گناہگار سے نفرت حرام.